بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: کیا واقعی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چلتے تھے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تم کون سا عمل زیادہ کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور عظمت کیا تھیں؟ جواب: قرآن میں ذکر اشارہ، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ ترجمہ: جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سورہ توبہ۔ یہ آیت غار ثور کے واقعے کے بارے میں ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحبہ، نبی کا ساتھی کہہ کر یاد فرمایا، جو ان کے لیے بہت فضیلت اور عظمت کی بات ہے۔ سوال: کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا جائے، تو اللہ نے سورہ الاحزاب میں پردے کا حکم نازل فرمایا۔ مقام ابراہیمی کو مصلی بنانے کی رائے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو قرآن میں سورہ البقرہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ سوال: کن صحابی سے شیطان ڈرتا تھا؟ جواب: شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، شیطان تمہیں راستے پہ چلتا دیکھے تو وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سوال: کن صحابی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی؟ جواب: جنت کی بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان جنت میں جائے گا، صحیح مسلم۔ سوال: قرآن کو کس نے جمع کروایا؟ جواب: قرآن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا، مصحف عثمانی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت رکوع میں کس طرح ایک سائل کو اپنی انگوٹھی دی؟ جواب: جب حضرت علی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے اور ایک سائل فقیر نے سوال کیا، حضرت علی نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور اپنی انگوٹھی اسی حالت رکوع میں اتار کر سائل کو دے دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: تمہارے ولی یعنی سرپرست اور رہنما تو صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ سوال: کون سے صحابی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ جواب: قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام صراحت کے ساتھ آیا ہے، اور وہ ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت زید کا ذکر قرآن مجید میں کس طرح آیا ہے؟ جواب: پھر جب زید نے اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی طلاق دے دی، تو ہم نے تمہاری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے شادی کر دی۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں بیان کر کے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کے جواز کو واضح فرمایا۔ سوال: حضرت علی نے حضرت عائشہ سے جنگ کیوں کی تھی؟ جواب: حضرت عثمان کے شہادت کے بعد مسلمانوں میں فتنہ اور انتشار پیدا ہو گیا۔ حضرت عائشہ اور کچھ صحابہ اکرام نے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو فوراً سزا دی جائے، جبکہ حضرت علی کا موقف تھا کہ پہلے حکومت مضبوط کی جائے، پھر مجرموں کو سزا دی جائے۔ اس اختلاف رائے کی وجہ سے دونوں گروہوں میں جنگ ہوئی، حالانکہ دونوں کا مقصد اسلام کی بھلائی تھا، مگر حالات کے فتنے نے جنگ کی صورت اختیار کر لی اور اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ سوال: حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً توجہ نہ دی تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ جواب:
حضرت عبداللہ بن مکتوم کا اشارہ سورہ عبس سورہ 80 کی ابتدائی آیات میں آیا ہے۔ ترجمہ: تو شروع ہوا اور منہ موڑ لیا اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ سوال: عبداللہ بن مکتوم کا اشارہ سورہ عبس میں کس طرح آیا؟ جواب: حضرت عبداللہ ایک نابینا صحابی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ قریش کے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے سوالات کیے اور تعلیم دین کی خواہش ظاہر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر تربیت کے لحاظ سے ان کی طرف فوری توجہ نہ دی اور سرداروں کی طرف متوجہ رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی سے تنبیہ فرمائی اور ان نابینا صحابی کی اہمیت کو واضح کیا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت معلوماتی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔